السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معاون اردو چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، آج معاون اردو قاعدہ حصہ اول کا سبق نمبر 18 پڑھیں گے۔ ہے لام زبر حل، ہے متحرک ہے اور لام ساکن ہے۔ ساکن حرف پیچھے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے۔ ہے لام زبر حل۔ اس کا دوسرا طریقہ بعض جگہ یہ بھی پڑھا جاتا ہے لام حل پے لام پل، لیکن اس میں بچے کے سامنے زیادہ وضاحت نہیں آتی، اسی میں زبر زیر پیش کا نام لے کر یعنی ہجے پڑھنے میں ہی بچے کے لیے آسانی ہے اور جلدی سمجھ پاتا ہے، تو ہم ہجے اور پھر رواں ہی پڑھیں گے۔ ہے لام زبر حل پے لام پیش پل، نون بے زیر نب ٹے بے زبر ٹب۔ یہ ہمارا سبق نمبر 18 4 لائن میں ہے۔ معلم صاحب اس کو 2 لائن میں پڑھائیں گے۔ بچے اس کے بلند خوانی کریں گے اور لکھنے پر معلم صاحب زیادہ توجہ دیں گے۔ لکھنے کا ہمارا سبق آج فا ہے۔ حصہ اول کے بچوں کو چونکہ 4 لائنیں کافی میں لکھوا رہے ہیں، تو بچوں کی آسانی کے لیے بچوں کو معلم صاحب سمجھائیں گے کہ جو تیسری لائن ہے، پہلی 1 2 3، یہاں سے ہم فا کو شروع کریں گے اور لائن پر سیدھا چلائیں گے، پھر اوپر پوری لائن تک اٹھا دیں گے، اوپر اٹھائیں گے اور نیچے پھر لائیں گے نیچے کی لائن پہ، اور پھر یہاں سے یہ نیچے کی جو دوسری لائن ہے اس تک اس کی نوک کو لے جائیں گے۔ یہ فا کا جو سر ہے پوری کی پوری لائن میں یعنی بیچ کی جو لائن ہے اس میں بنائیں گے۔ بچے اس کو بہت چھوٹا سا بناتے ہیں، تو حصہ اول کے بچوں کو تھوڑا بڑا بڑا کر کے بنوائیں گے۔ نقطہ گول لگوائیں گے، فا کے اوپر لگائیں گے۔ ایک اور بناتے ہیں، لائن پر چلائیں گے، اوپر اٹھائیں گے، لائن سے ملا دیں گے اور نیچے لائیں گے اور گولائی میں نیچے کی لائن پر لاتے ہوئے لائن پر چلائیں گے اور نوک کو اوپر اٹھا دیں گے۔ لائن سے نیچے نہیں، چاہے اوپر چلا جائے نقطے کے برابر لیکن نیچے نہیں، اور نوک سیدھی رہنی چاہیے۔ یہ ہمارا فا کا سبق پورا ہوا۔ 2 دن اس کو لکھیں گے اور آگے ہم چلتے ہیں بڑے قاف کی طرف۔ بڑے قاف کا سر بھی اسی طرح بنتا ہے جیسے فا کا سر بنا ہے۔ اوپر کی لائن کے بعد دوسری لائن ہے، لائن سے ایسے اس پہ رکھیں گے اور سیدھا چلائیں گے، پھر اوپر اٹھا دیں گے اور لائن میں ملا دیں گے اور اس پہلے حصے سے ملاتے ہوئے نیچے گولائی لائن تک لائیں گے، نقطہ گول بنائیں گے، اوپر بنا دیں گے۔ دوبارہ بناتے ہیں، پھر لائن پر سیدھا چلائیں گے، اوپر اٹھائیں گے اور تھوڑا نیچے سیدھا لائیں گے، اس کے بعد گولائی کریں گے، پھر ہم دوسری لائن تک اس کی گولائی لے جائیں گے۔ یہ ہمارا قاف کا سبق پورا ہو جائے گا۔ بچے اس کو بار بار لکھیں گے، جوڑا جوڑا بنائیں گے، پورے صفحے میں اس کی مشق کریں گے۔ قاف کا سبق ہمارا پورا ہوا۔ اس کے بعد ہم بناتے ہیں چھوٹا قاف۔ چھوٹے قاف میں پہلے الف بنے گا، اس کے بعد بے کی شکل بنے گی اور اس کا جو اوپر کا مرکز ہے کش یا کشش، اس کو ہم بعد میں لگائیں گے۔ الف بنایا اور لائن سے اوپر سے اس کو موڑ دیا، بے کی شکل بنا دی، یہ نوک سیدھی جائے گی، لائن سے بھی ایک نقطہ اوپر چلی جائے گی، کوئی حرج نہیں۔ اس کو ہم جو اوپر کا جو مرکز ہے اوپر سے نیچے کو لگائیں گے، ایسے نیچے سے اوپر کو نہیں، اوپر سے لائیں گے، اوپر سے نیچے لاتے ہوئے اس میں ملا دیں گے۔ دوسری لائن سے کاف کو ہم نے شروع کیا، نیچے بے کی شکل بنائی، نوک سیدھی رکھی اور کاف کا جو مرکز ہے بعد میں لگایا، اوپر سے نیچے کو لگایا ہے۔ پھر ہم دوبارہ بناتے ہیں اس کو، الف بنے گا اور بے کی شکل بنے گی، لائن پہ سیدھا ہو گیا، نوک اوپر سیدھی بنا دیں گے، کاف کے مرکز کو بعد میں لگائیں گے، گاف ہو تو 2 لگا دیں گے، یہ ہمارا گاف بن گیا۔ معلم صاحب پوری صفحے میں 3 بنائیں گے، 3 جوڑے بنائیں گے یا 2 جوڑے بنائیں گے، باقی بچے اس کو پورے صفحے میں نیچے مشق کریں گے اور بار بار لکھیں گے۔ آج کا اتنا ہی، کل ملتے ہیں انشاءاللہ لام کے ساتھ میں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔